السلام علیکم، میرا نام احسن رضا ہے۔ میں ایک جرنلسٹ ہوں اور میس کمیونیکیشن کا ٹیچر ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ عید میلاد النبی کے حوالے سے ہم انتہا پسندی کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سعودی عربیہ نے اپنے ریال پہ ایک نقشہ شائع کیا ہے جس میں کشمیر کو ایک آزاد ریاست دکھایا گیا ہے۔ اس کے بارے میں میرا موقف جانیے گا، اور کرونا پہ اس وقت پاکستان کی کیا پالیسی ہے اور کیا پالیسی ہونی چاہیے۔ آج کے اس ویڈیو میں یہ پروگرام ایک نیشنل ٹی وی چینل کے ٹاک شو میں نے اظہار خیال کیا، تو کائنڈلی اس ویڈیو کو دیکھیے، اور اگر آپ کو میرے خیالات سے اتفاق ہو یا اختلاف رائے ہو تو اس پہ اپنی فیڈ بیک دیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ احسن رضا صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بطور امت آج ہم جس مشکل دور کا سامنا کر رہے ہیں، اس کا حل کس میں ہے؟ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کریں، دین کے ساتھ جڑ جائیں، تو شاید آج ہم یہ حالات نہ دیکھتے۔ کیا کہتے ہیں؟ تھینک یو شاہد صاحب۔ میری طرف سے تمام جو پینلسٹ ہیں، محترم پینلسٹ، اور دیکھنے والوں کو عید میلاد النبی مبارک۔ اور جہاں تک اس عید کا تعلق ہے، اگر میں نے جو پاکستانی سوسائٹی میں ڈاکٹر صاحب دیکھا ہے، جلیل صاحب، پاکستان میں دو فیسٹیول ہیں جو ہمارے نیشنل، جن کو ہم حقیقی طور پہ کہہ سکتے، ایک عید میلاد النبی اور ایک 14 اگست۔ یہ دو ایسے فیسٹیول ہیں کہ اس دن پوری قوم کی نہ پارٹیسپیشن آپ کو گھروں میں بھی نظر آتی ہے، باہر بھی نظر آتی ہے، اجتماعی۔ باقی جو ہے ہمارے مذہبی فیسٹیول آپ دیکھ لیں کہ ہم وہ عیدیں سو کے گزار لیتے ہیں یا شاپنگ میں وہ زور ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن آج کے دن آپ دیکھیں، جیسے جلیل صاحب کہہ رہے تھے کہ پورا لاہور، پورا پاکستان سجا ہوتا ہے، نظر آتا ہے، جذبہ، لوگ نکلے، ایک بچے سے لے کر بڑے تک سارے لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اپنے اپنے لیول پہ۔ بچے اپنے لیول پہ اس کو وہ سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں، بڑے اپنے لیول پہ سیلیبریٹ۔ جہاں تک آپ کا کویشچن کا تعلق ہے، آج میں اسپیشل طور پہ 2 جلوسوں میں گیا آبزرو کرنے کہ اس وقت اس فیسٹیول کو، اس عید کو کس طرح منایا جا رہا ہے۔ پہلے بھی جاتے تھے تو دیکھتے تھے ادھر نعرے درود سلام، ان کا ذکر پاک بہت زیادہ ہو رہا ہوتا تھا۔ آج میں نے ایک جلوس میں دیکھا کہ اس میں وہ مہاتیر کا ایک اسٹیٹمنٹ آیا کہ جی وہ ہر فرینچ جو ہے اس کو ہم قتل کر سکتے ہیں، تو ان کو ہم اپنا ہیرو بنا کے پیش کر رہے تھے۔ اس طرح کی جب ایک اجتماعی ایک جلوس میں، جہاں پہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ٹالرنس کی بات ہو، امن کی بات ہو، اصل میں ابھی میرا خیال ہے چونکہ دل آزاری ابھی ہوئی تھی تو یہ اسٹیٹمنٹ نہیں ہے، اس کا ہے کہ جو فرانس نے مسلمانوں کا قتل کیا ہوا ہے اس کی وجہ سے قتل کر سکتے ہو، اس کی وجہ سے نہیں۔ وہ فکرہ چاہے اس کو شاید اور ہے، ہاں وہ صحیح کنٹیکسٹ میں نہیں، لیکن جس طرح میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ادھر پیش کیا جا رہا تھا۔ اب دل آزاری ہوئی ہے تو اس کا جو بہترین جواب ہے وہ تو یہ ہے کہ ہم اپنے جو لائف سٹائل سے، اپنے عمل سے پوری دنیا کو بتائیں کہ جو ان کی امت ہے وہ ڈسپلن میں کس طرح ہے، وہ ریسرچ میں کس طرح ہے، نالج میں کس طرح ہے، دنیا کے ساتھ مل کر چلنے میں کس طرح ہے۔ تو آج کل یہ بہت نازک حالات ہیں، تو اس میں جو اوپینین میکرز ہیں، میڈیا ہے، علماء ہے، گورنمنٹ ہے، ان کو چاہیے کہ وہ عوام کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو صحیح تعلیمات ہیں وہ ان سے روشناس کریں، تاکہ ایک دنیا میں ایک امن کا پیغام جائے، اور دنیا کو بتائیں کہ فریڈم آف سپیچ اصل میں کیا ہے، کس میں کتنی رسپیکٹ دوسرے کو دی جا سکتی ہے، کتنی سپیس لی جا سکتی ہے۔ یہ ساری باتیں ہمیں ان کی لائف سے ملتی ہیں، پرافٹس کی۔ صحیح۔ اچھا، یہاں پہ یہ بھی ایڈ کر لیں کہ اقوام متحدہ کے جو اتحاد برائے تہذیب کے نمائندے ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ آزادی اظہار رائے ٹھیک ہے، اس کی ہم رسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن مذاہب کی جو رسپیکٹ ہے اس کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ کیا کہتے ہیں؟ بہت اچھا اسٹیٹمنٹ ہے، اور اس کو UN جو ہے اپنے چارٹر میں بھی ان کے بات شامل ہونی چاہیے، اور دوسری اس کی انفورسمنٹ
اس پہ بھی بات، یہ خالی ایک سٹیٹمنٹ آ گیا ان کے ایک نمائندے کا، اب اس سے بڑھ کر پوری دنیا کو اس مسئلے پہ بیٹھنا چاہیے. میں نے دیکھا وہ جب امریکہ میں وہ ایک کوئی بدبخت تھا، اس نے کہا کہ جی میں قرآن پاک جلاؤں گا، تو اس پہ امریکہ کے اندر بہت اس کی مخالفت ہوئی، اور اس کو ادھر کا جو لوکل میڈیا اس نے اتنی پروجیکشن نہیں دی، اگر دی تو اس کو بیڈ پریس ملا. اور لوگوں نے اس کے ری ایکشن میں جو لوکل ادھر کے مسلم تھے ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا، اور بہت سارے لوگوں نے قرآن پاک خرید کے اس کو پڑھنا شروع کر دیا، اور انہوں نے اس کا اظہار سوشل میڈیا سے کیا. ٹھیک ہے. اب اگر دنیا میں اس طرح کا ری ایکشن آتا ہے، اور یہ یو این ہے، یہ ساری گورنمنٹس کو ساتھ ملا کر اس کے اوپر وہ کرتی ہے، اور اس پہ ہمارے جو وزیر اعظم صاحب عمران خان صاحب وہ بہت پہلے دن سے شاید بات کر رہے ہیں کہ اسلامی فوبیا کو ٹیکل کریں، اور یو این کے لیول پہ کوئی انٹرنیشنل لیجسلیشن ہونی چاہیے. تو یہ ایک میرے خیال میں اس کی طرف بہت اچھا سٹیپ ہے، اور پہلا سٹیپ ہے. ایسا رضا صاحب آپ یہ فرمائے گا کہ ہم چونکہ یہ کوشچن اس لیے کر رہے ہیں، سعودی عرب سے ہمارے تعلقات بہت دیرینہ ہیں، ہمارے ایک دوسرے سے ایکسپیکٹیشنز عام تعلقات سے کچھ زیادہ ہیں. اگر یہی نقشہ فرانس، اٹلی، جرمنی یا کوئی اور ملک پیش کرتا تو شاید ہم اتنا اعتراض نہ کرتے. سعودی عرب یا چین یا جو ہمارے دوست ممالک ہیں، برادر ممالک ہیں، ان سے ہمیں ذرا تکلیف ہوتی ہے اس قسم کی. تو آپ نہیں سمجھتے کہ سعودی عرب کو تھوڑا سا پاکستان کی طرف ٹلٹ دکھانا چاہیے تھا؟ اگر فرانس یا کوئی دوسرا ملک اس طرح کی حرکت کرتا نا تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے. اب زیادہ دکھ کی بات یہ ہے کہ سعودی عرب کی کشمیر پہ کوئی آفیشیل پالیسی نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ جتنا چیخیں انہیں کہ جی ابھی ہم نے ان سے جا کے کہا اسٹیٹمنٹ نہیں آیا کہ جی ہمارے ساتھ کھڑے ہو، جب یہ انہوں نے کشمیر کے جو 70 اور وہ اس کو وہ کیا اس کی سوورینٹی کو، تو سعودی عربیہ کی جو نہ انڈیا کے ساتھ اس کی کوئی پالیسی ہے نہ پاکستان کے بارے میں، وہ کشمیر کو ایک کوئی ایشو مانتے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے پاکستان کا جو ریسپانس ہے اس پہ وہ بہت سین ہے کہ کوئی ری ایکشن نہ دو، کیونکہ وہ جو ہے سعودی عربیہ اس کی گورنمنٹ نے کبھی کوئی اس پہ ری ایکشن دیا ہی نہیں. انڈیا جو ہے البتہ وہ بہت پرو ایکٹیولی اس پہ اس نے وہ کیا، گورنمنٹ کے لیول پہ بھی اور سوشل میڈیا پہ بھی انہوں نے بھر مار کر دی. اچھا ایک اور لیول پہ اب جا کے دیکھیں کہ یہ ایک سمبولک وہ انہوں نے کرنسی نوٹ پہ کر دیا، شاید ہیومن ایرر بھی ہو یا ان کی کچھ پیغام دینا چاہ رہے ہیں، پیغام بھی ہو مائلڈ طریقے سے. لیکن حقیقی طور پہ کیا ہو رہا ہے آن دا گراؤنڈ؟ انہوں نے ابھی ایک ہفتہ پہلے ریسٹرکشن ہٹائی ہے کہ جو آؤٹ سائڈر ہیں وہ کشمیر میں لینڈ پرچیز کر سکتے ہیں. اس پہ جو انہوں نے ایک نئی قانون سازی کر دی ہے. اس سے پہلے انہوں نے کشمیر کو وہ جو ہے اس کا سوورینٹی ختم کر کے یونین ٹیریٹری کا حصہ بنا دیا. اس سے پہلے پیچھے جائیں تو جب یہ پارٹیشن ہوئی تھی تو ان کا کشمیر ادھر جو آکوپیشن ہے اور یہ آزاد کشمیر، ان دونوں کا جو گورننس کا سسٹم تھا وہ ایک ہی جیسا تھا. جیسے ہمارے ہاں پریزیڈنٹ ہے، پرائم منسٹر ہے، ایک آزاد اسمبلی ہے. انڈیا ادھر آکوپائڈ کشمیر میں بھی یہی ہوتا تھا. انہوں نے 65-66 میں آ کر پرائم منسٹر اور اس کا جو پریزیڈنٹ کا عہدہ ختم کر دیا. اس وقت بھی ہم نے ری ایکشن دکھایا تھا. اس کے بعد پھر وہ خاموشی رہی. اب آ کے وہ مودی نے بہت بڑا وار کر دیا. تو گراؤنڈ لیول پہ تو آپ دیکھیں انڈیا جو ہے وہ دن بدن ادھر کشمیر میں کشمیریوں کا جو اثر، وہ جو اب پاپولیشن کا فیکٹر ہے، ڈیموگرافی اور سارا کچھ وہ ختم کر رہا ہے. اس کے معاملے میں نہ پاکستان کچھ کر سکا ہے، نہ OIC نے ہمارا ساتھ دیا ہے، نہ سعودی عربیہ نے ساتھ دیا ہے، نہ ہی اقوام متحدہ کوئی اس حوالے سے. تو اس پہ یہ جو میپ والا ہے اس ایشو کو کوئی اتنا ایشو نہ سمجھے. اچھا سر، نیکسٹ ٹاپک ایڈ کر لیتے ہیں. کراچی میں اب جو ٹریفک کے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے ٹریفک پولیس کو اکوپ کیا جا رہا ہے، جدید ٹیکنالوجی سے، کیمروں سے لیس کیا جا رہا ہے. اب ٹریفک کے مسائل تو پورے پاکستان میں ہیں، لیکن صرف کراچی میں اس کو امپلیمنٹ کرنا، آپ نہیں سمجھتے اس کو وائڈ لیول پہ شروع کرنا چاہیے تھا؟ ایسے بتا سر. دراصل پاکستان میں جو ہے نا ڈفرینٹ پاکستان بستے ہیں. پنجاب میں آئیں تو پنجاب کی گورنمنٹ کا فوکس لاہور پہ ہوگا، اور کراچی میں جائیں تو وہ فیڈرل اور پورے پاکستان کا پریشر ہوتا ہے کہ جی کراچی کا ایشو، کراچی کا ایشو، کراچی کا ایشو. باقی پورے سندھ کی کبھی بات نہیں کی جاتی، کراچی کے لیے پیکج دے. لیکن اس سے ہٹ کے کراچی ایک بہت بڑا سٹی ہے، اور ادھر جو ہے ٹریفک کے جو ایشوز ہیں وہ شاید عام جو سندھ کے انٹیریئر سندھ کے جو ڈسٹرکٹس ہیں ادھر نہ ہو. سم ٹائم یہ ہوتا ہے، میرا تعلق مظفر گڑھ سے ہے،
اور پورے مظفر گڑھ میں کوئی ٹریفک سگنل نہیں ہے، ادھر سموتھ ٹریفک ہے اور سگنل کی ضرورت نہیں آتی۔ اب جو ہم نے کیا کیا، بڑے سٹیز کو ڈیولپ کیا، ادھر ہی سارے کڈنی ہاسپٹل بنائے، نالج سٹی ادھر بنائے، یونیورسٹی کے کیمپسز ادھر بنائے، ڈی ایچ اے ادھر بن رہے ہیں، بڑی بڑی ہاؤسنگ سوسائٹیز، ماڈرن سوسائٹیز۔ تو وہ آبادی ساری اٹھ کے انہوں نے آ کے کراچی یا لاہور میں بسنا ہے اور ادھر آ کے گھر بنانا ہے اور ادھر آ کے پھر اس طرح کے ٹریفک ایشوز اور وہ آئیں گے۔ تو اس کا آسان جو اچھا طریقہ تو یہ ہے کہ پورے پاکستان کے جو ہے نا ایکول ڈیولپمنٹ کی جائے، تاکہ کبھی یہ بھی ہو کہ کوئی لاہور کا بندہ اپنے لیور پلانٹ کے لیے ادھر چلا جائے، ساہیوال جا کے کوئی علاج کرے، نہ کہ ہمیشہ ساہیوال کا بندہ اٹھ کے اپنے کڈنی کے علاج کے لیے لاہور آئے یا ہارٹ کی ٹرانسپلانٹیشن یا کوئی بھی ایشو ہو۔ تو ورنہ اگر آپ انہی سٹیز کو ڈیولپ کرتے رہیں گے تو یہ پھیلتے رہیں گے۔ اب لاہور کی کوئی باؤنڈری نہیں ہے، کراچی کی بھی کوئی باؤنڈری نہیں رہے گی، وہ پھیلتے ہی جائیں گے، بس وہ کراچی بڑھتا جائے گا۔ تو اب پھر وہ ٹریفک کے بھی ایشو ادھر کے ہوں گے، سیوریج کا بھی ادھر کا ہوگا، اور پولوشن کے جو ایشو ہے وہ بھی کراچی کا ہی، بس کراچی کراچی کراچی۔ ایسا نظر صاحب ٹھیک ہے، اگر تمام ایس او پیز پہ عمل نہیں کر پا رہے انڈیویجول، اگر ہم انڈیویجول کی بات کریں تو کم از کم ایک لمٹ تو ہونی چاہیے نا، ایٹ لیسٹ کہ اتنا ہم نے برقرار رکھنا ہے تاکہ ایٹ لیسٹ دوسرے لوگ ہم سے متاثر نہ ہو، وہ بھی ہماری سوسائٹی میں نہیں پایا جا رہا ہے، کیا کہیں گے اس معاملے میں؟ میرے خیال میں ہمیں جو حکومت سٹیپ لے رہی ہے نا، اس کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ اور پہلے بھی گورنمنٹ میں ایک عوامی رائے ہوتی تھی، ایک گورنمنٹ کے ایکشن ہوتے تھے، ان دونوں کو دیکھا جائے تو گورنمنٹ کی جو اسٹریٹجی ہے وہ بہت کامیاب رہی۔ ٹھیک، انٹرنیشنل لیول پہ ہماری ریکگنیشن ہوئی ہے کہ یہ پاکستان کا جو کرونا کنٹرول ہے وہ ایک ایگزامپل ہے۔ بالکل، اس میں اب چاہے آپ ادھر کے یوتھ بلج کو لے آئے، سن شائن کو لے آئے، یا امیونٹی لیول لے آئے، یا وہ کہتے ہیں جی اسٹرین ویک ہے، وہ ایک طرف آل فیکٹرز، لیکن ہماری کی بھی کارکردگی تو ہوگی نہیں، زیادہ حکومت کی کارکردگی ہے۔ انہوں نے پہلے کمپلیٹ لاک ڈاؤن بھی لگایا، کچھ حد تک بہت لمیٹڈ تھا وہ، کمپلیٹ فار 2-3 ویک۔ اس کے بعد انہوں نے سمارٹ لاک ڈاؤن بھی لگایا، مائکرو لاک ڈاؤن بھی لگا رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں حکومت کو پورے جو پبلک ہے، میڈیا ہے، سول سوسائٹی ہے، وہ جو گورنمنٹ جو بھی میئرز لے رہی ہے اس کی ٹوٹل سپورٹ کرنی چاہیے۔